بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست آیات ہیں سورہ زمر کی، اور اس کا جو شان نزول ہے نا وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے۔ کچھ بہت ہی گناہ گار قسم کے لوگ تھے، یعنی بہت بڑے بڑے گناہ گار تھے۔ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کی دعوت ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم مسلمان بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، تو کیا ان گناہوں کی بھی معافی مل جائے گی؟ تو اس کے جواب میں گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ آپ اللہ کے بندوں غور کرو، کتنی سادہ بات ہے کہ اے نبی یہ میرے بندے ہیں، میرے گناہ گار ہیں، آئے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میرے ان بندوں کو کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی جب اسلام بندہ قبول کرتا ہے تو ویسے بھی یعنی ایک اصول ہے، جب سچا عقیدہ اختیار کرتا ہے، ایمان کو خالص کرتا ہے، تو پچھلی پوری کوتاہیوں کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، اور اس طرح پاکیزہ ہو کے اس کی زندگی کا گویا آغاز ہوتا ہے ایمان کے اندر۔ تو کتنی تسلی دینے والی آیات ہیں، اور پھر آگے مزید یہ بتایا جا رہا ہے کس نے پیار اور محبت کے ساتھ کہ میرے بندو دیکھو اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ کہیں تم پھر یہ کہنا نہ شروع کر دو کہ اگر ہمیں موقع ملتا، یا اس طرح کی باتیں، یا تمہیں پچھتاوا اور شدید پچھتاوے لاحق ہوں۔ اس سے پہلے بس کیا جاتا ہے، صرف ایک نظریاتی بات ہے، صرف ایک چند لمحوں کا مسئلہ ہے، اپنے مالک کی طرف رخ کر لو۔ تو اگر یہ تم نے موقع ہاتھ سے گزار دیا تو پھر دوبارہ تمہیں کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو کتنی یہ زبردست آیات ہیں، اس کا حشر کیا کیا ہے ہمارے حکیم الامت صاحب نے۔ یعنی اندازہ لگائیے، جس نے جتنا زیادہ قرآن کا انکار کیا ہے وہ اتنا ہی بڑا لقب پایا ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل یا عبادی، یعنی نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ان سب کو اپنی طرف سے کہہ دو کہ میرے بندو۔ تو اندازہ لگائیے، پورے قرآن کا انہوں نے بنیاد اکھیڑ دی، قرآن کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ ہر جگہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے بندے ہو، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بننا۔ اور حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہ ان سب کو کہو کہ میرے بندو، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ بتائیے، جو توحید اور کڑاکے کی توحید کی آیات تھی، رحمت اور شفقت کی آیات تھیں، گناہ گاروں کا آخری آسرا تھا، ان کو پھر مشرک بنا دیا ہمارے حکیم الامت صاحب نے۔ اور دوسرے حکیم الامت ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، ان کی بھی شاعری بڑی زبردست ہے، بڑا جوش ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو شرک کے انجیکشن ہے وہ اپنی مثال ہے۔ آپ کہنے لگے کہ قوت و قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ جگر اور قلب کی یعنی دل کی قوت، ایمان کی قوت بن جاتا ہے اس وقت یہ عقیدہ کہ جب نبی کو اللہ سے زیادہ پیار کرنا شروع کر دیں، اللہ سے زیادہ محبت کریں جب نبی کے ساتھ، پھر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، مالک فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ، وہ شدت پسند ہے اس معاملے میں۔ چاہے دنیا والے ان کو کہیں کہ یہ تو شدت پسند ہے، بھائی یہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں، بس اپنی چلاتے۔ شدت، ہاں اس معنوں میں اگر کہو تو پھر ہم شدت پسند ہیں کہ اپنے مالک کے ساتھ ہم بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اپنے مالک کی بات کے مقابلے میں پوری دنیا گلے پھاڑ پھاڑ کے کہے، اگر پوری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، علماء اکٹھے ہو جائیں، فارغ التحصیل اکٹھے ہو جائیں کہ ہم فلاں مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، جامع ازہر سے ہم پڑھے ہوئے، ڈگری ہمارے پاس دیوبند کی، بریلوی مدرسے کے ہم حافظ ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی تو بالکل پوری حفظ کر لی ہے انہوں نے، لیکن ہمارے مالک کی بات کے خلاف اگر کوئی بات کہیں، اپنی چلائیں یا اپنے بڑے کی بات کو آگے کریں، تو اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر وہ فارغ التحصیل نہیں بلکہ فارغ الایمان ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ آپ کیا کریں، کہاں جائیں؟ پھر ذرا بات جب کی جاتی ہے تو ہمارے کئی بات کہہ دیتے ہیں، بھائی وہ علماء کو کچھ نہیں کہنا، یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء سروں کے تاج ہیں جو ایمان عقیدے کی بات کر کے گئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر کے گئے ہیں، دینداری انہوں نے اختیار کی ہے، اور دنیا داری سے وہ بچے ہیں، دین کو پیشہ نہیں بنایا انہوں نے، اور شرک نہیں پھیلایا انہوں نے۔ باقی جو قرآن سے شرک ثابت کرنا شروع کر دیں، اندازہ لگائیے، قرآن سے، قرآن شرک کا رد کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے اور طاغوتوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور انہوں نے قرآن سے
یہ سارے صوفیہ جتنے گزرے کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود. اور ان کی حمایت میں ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ سورہ الحشر کی وہ آیتیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وحدت الوجود ہی تو ہے، ہر طرف جو کچھ ہے اللہ ہی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. پوری یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب کچھ، یہ درخت ہیں، بس ہیں کوئی نہیں، بس یہ اللہ ہی کی ذات کے حصے. اندازہ لگائیے اللہ کی خدائی کو انہوں نے کس طرح چیلنج کیا. اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو یہ پیدا نہ ہوتے، ان کا وجود نہ ہوتا. تو اس طرح یہ ایک جو صوفیوں کا فلسفہ ہے، اسی کو یہ آگے بڑھاتے رہے ہیں. اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی امت کے اندر. اللہ کے بندو، یہ عقیدے ہیں ان کے. اور پھر جب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ان کا کچھ تو انتقام لو، کہ میرے بندو تم اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لائے ہو، اور کتنی خدائیاں ہیں جو انہوں نے جھنڈے بلند کیے ہیں تمہارے مالک کو للکار رہی ہیں، اور اس کے بعد کچھ تو انتقام لو، کچھ تو ان کا رد کرو، دنیا والوں کے سامنے اصلی دین پیش کرو. تو یہ جب ہم بات سامنے لاتے ہیں تو پھر ہمارے کچھ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. اصل میں سمجھ نہیں ہے ان کو، ورنہ اگر سمجھ آ جائے ان کو تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی کتاب کا حمایت کریں، دفاع کریں، ایمان عقیدے کی اور شرک کا رد کریں. تو جس طرح صبح ایک بھائی نے کہا تھا کہ عقیدہ ہی تو اصل چیز ہے، عقیدہ نہیں ختم ہو گیا. اگر تم حافظ قرآن ہو، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ تم بہت بڑے زبردست قاری ہو لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، پھر بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ خادم حسین رضوی صاحب بہت زبردست قاری تھے، میں آپ کو بتاؤں، گرامر کے ماہر، ایک ایک حرف اور لفظ کا ہی گرامر جانتے تھے، تاریخ سے بھی بڑی واقفیت تھی اور بڑے اسکالر ٹائپ تھے، اور جو صحابہ کے واقعات کو بڑے زبردست انداز سے بیان کرتے تھے. لیکن عقیدے کے اندر خرابی، پوری زندگی یا رسول مدد یا رسول مدد. اور علی اجویری صاحب کو داتا صاحب کہتے کہتے پوری زندگی، اور لوگوں کو کہتے تھے داتا صاحب دیتے ہیں، کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھو جیسے، دل میں جو چیز رکھو، بریانی کی پلیٹ رکھو سامنے سے بریانی بندہ لیتے ہوئے آئے، حلوے کی رکھو تو حلوہ لے کے دوڑا آئے گا، آپ نے صرف دل کے اندر خیال کیا ہے تو. اور ظاہری بات ہے کیوں نہ ایسے عقیدے پھیلائیں، جبکہ علی اجویری صاحب کشف المحجوب کے اندر خود لکھتے ہیں کہ میرا پیر غیب جانتا تھا، دلوں کے حال جانتا تھا. اس طرح کے وہ ان کے اپنے بھی عقیدے ہیں. تو یہ سارے عقیدے کہاں سے لائے ہو؟ اب کیا کریں؟ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں؟ کہتے نہیں جی ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. شرک پھر ثابت ہو جائے گا آپ کے اوپر، اور جو ہے اللہ کا وقار اور اللہ کی عزت کے لیے پھر آپ آگے اگر نہیں بڑھیں گے تو پھر کہاں سے آئیں گے بتائیے؟ مسلمان جب نہیں آگے بڑھیں گے تو بتائیے دوسروں کو ہم کیا گلے کریں، کیا شکوے کریں؟ یہ ایک بات ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے عقیدے کی بات.